السلام علیکم ناظرین، زمین پہ سب سے پہلا قاتل قابیل ہے جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسری حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح یوزا سے، جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، مگر قابیل اس پہ راضی نہ ہوا، کیونکہ قابیل کی بہن جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اکلیما تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اسی لیے اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اکلیما کا حقدار ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آتش اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل جو کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس نے قربانی کے لیے اپنا اناج پیش کر دیا اور کوشش کی کہ خراب اناج قربانی کے لیے پیش کرے، جبکہ حابیل گلہ بانی کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک خوبصورت بکری کا انتخاب کیا اور قربانی کے لیے پیش کر دی۔ دونوں حضرات نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے اناج کو چھوڑ دیا۔ اس بات سے قابیل میں بغض اور حسد پیدا ہو گئی اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ حابیل سے کہہ دیا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتے ہیں۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہو جاتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے پلڑے میں ہی پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخرکار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 برس تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ لاش میں سے بدبو آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو پرندوں کی صورت میں بھیجا۔ ایک پرندے نے دوسرے پرندے کو قتل کر دیا اور اس کے بعد جگہ کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ قابیل نے پرندوں کو دیکھ کر اپنے بھائی حابیل کو اسی جگہ دفن کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل کا چہرہ کالا اور بدصورت ہو گیا۔ اس کے بعد ہر رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو ٹھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اکلیما کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدم میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابیل ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی۔ قابیل ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے زمین پہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا اور خون ناحق بہایا، اور یہی وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کا نام شیث رکھا۔ شیث کی عربی میں معنی ہے اللہ تعالیٰ کا عطیہ۔ دنیا میں سب سے پہلے قتل اور خون ناحق عورت کی وجہ سے ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنے میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ناحق قتل کیا اور قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے قابیل ان میں حصے دار ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو بھی کوئی گناہ یعنی کہ نیا گناہ کرنے کا طریقہ ایجاد کرے گا تو قیامت تک جتنے بھی لوگ اس ایجاد کیے ہوئے طریقے سے گناہ کریں گے ان سب میں وہ برابر کا حصے دار ہوگا۔ اسی لیے قابیل کو بھی قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے
تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نئے دلچسپ اور ایسی اسلامک ویڈیو میں پھر ملیں گے، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔